الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مبارک مہینہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا. اس کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورتوں پر روزے فرض فرمائے ہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. دوستوں، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، یہ مہینہ اتنی رحمتوں والا، مغفرتوں والا، اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ کی قسم، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں اللہ کے طرف سے کیا انعام ملتے ہیں، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ روزوں کا بدلہ کیا ہے، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب کتنا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر امت کو پتہ چل جائے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ اے اللہ
رمضان کا ایک مہینہ نہیں، باقی 11 مہینے، 12 کے 12 مہینے رمضان کے ہو جائیں، 12 مہینے رمضان کے ہو جائیں، یہ امت تمنا کرتی۔ اگر امت کو پتہ ہوتا کہ اس مہینے میں اللہ کیسا نوازتے ہیں، کیسے کیسے انعام اللہ عطا فرماتے ہیں، ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا پیارا مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے کی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینے کو وہی درجہ ہے جو درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان سے گناہ ہو گیا تھا، انہوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا ابا سے جدا کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑا انہوں نے گناہ کیا تھا، لیکن بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اللہ نے ان کے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سیم یہی درجہ ہے رمضان کا کہ 11 مہینے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، اگر رمضان کے مہینے میں انسان توبہ کرے، نیکی کے راستے پر آ جائے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو، درود پڑھنے لگے، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے توبہ کر کے وہ اس مہینے میں نیکی کے راستے پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بدولت ان کے 11 بھائیوں کو معاف کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدولت 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بڑا پیارا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ آج یہ سنگے سود، لون، جھوٹ، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ کرتے کرتے ہمارے دل میں اتنی گندگی پڑ گئی ہے کہ رمضان کا احساس تک نہیں ہے ہمیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس کا احساس کوئی، رمضان غیر رمضان سب برابر ہے ہمارے لیے۔ رمضان سے پہلے بھی ہمارے دکان صبح میں 10 بجے کھلتے تھے، رات کو 8 بجے 10 بجے بند ہوتے تھے، رمضان میں بھی وہی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی زندگی کا جو معمول تھا رمضان میں بھی وہی معمول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ جیسے اس مہینے کی قدر کرنی ویسے نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، روزہ ان کے اوپر فرض ہے، اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے۔ بہت سی ہماری بہنیں، بہت سی ہماری مائیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتی۔ کل جب اس کا انعام انہیں معلوم ہوگا کہ روزے کا کیا انعام تھا، روزے پر کیا ملنا تھا، کل جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، کاش ہم نے رمضان کی قدر کر لی ہوتی، کاش ہم نے روزے رکھ لیے ہوتے۔ اس وقت پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ نہیں۔ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی مقدس چیزیں ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ، یہ روزہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کل احساس ہوگا قیامت کے دن، لیکن اس وقت احساس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی محسوس کر لیں، ہم قدر کر لیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم قدر کر لیں۔ ہم بھی روزہ رکھے ہیں، دوسرے جو روزہ نہیں رکھیں ان کو ہم بتائیں، ان کو ہم سمجھائیں، ان کو بھی روزہ کہیں ہم ان سے کہ روزہ رکھیں۔ وہ ایک فریضہ ہے، اہم بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے روزہ۔
احساس نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ رمضان کا مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے، اور یہ روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا یہ انعام ہے، اور کیسی یہ قیمتی تحفہ، قیمتی دولت ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی، نیک بزرگ متقی پرہیزگار بادشاہ، خلیفہ حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ۔ نام تو آپ سنے ہوں گے، سنے کہ نہیں سنے؟ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ وہ اللہ والے تھے، اور ان کی جو بیگم تھیں، ان کی جو شریک حیات، ان کی بیوی، وہ بھی بڑی متقیہ، پرہیزگار، تقوی والی، طہارت والی، صوم و صلات کی پابند، وہ بھی بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، وہ بھی ولیاں تھی۔ وہ بھی یہ ولی تھے تو وہ ولیاں تھی، اور قرآن سے ایسی محبت تھی ان کو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی وہ اللہ کی بندی، کتنی نیک صفت تھی۔ اپنے محل میں اس نے خاتون کو، بہت سے عورتوں کو اس نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ 3 گھنٹے ان کی، ان کے بعد 3 گھنٹے ان کی ڈیوٹی، ان کے بعد 3 گھنٹے ان کی۔ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ 300 عورتوں کی ڈیوٹی تھی کہ 3 گھنٹے وہ کام کرنا، کیا؟ محل میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی۔ آج ہم دیکھو، اللہ نے ہر چیز ہمیں عنایت کیا، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، عقل جیسی دولت عطا فرمائی، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی گھمنڈ ایسا کہ آج رمضان میں مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ہم گھروں میں آرام کر رہے ہیں، دکانوں میں، ہوٹلوں کے پاس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن سنیں، یہ توفیق بھی نہیں ہے۔ کیسی نحوست والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ 24 گھنٹے میرے محل میں اللہ کے کلام کی تلاوت گونجتی رہے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہے۔ باقاعدہ تنخواہیں دے کر انہوں نے عورتوں کو متعین کیے تھے کہ آپ کی ڈیوٹی 3 گھنٹے آپ کو یہ کرنا ہے، 24 گھنٹے۔ کتنی بڑی اللہ کی ولی تھی وہ۔ بہرحال ان دونوں کا واقعہ ہے میاں بیوی کا، کہ حضرت ہارون الرشید ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ملکہ زبیدہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ چلو آج تھوڑا دریا کے پاس ٹہل کر آئیں، تھوڑا سیر و تفریح کر کے آئیں، چہل قدمی کر کے آئیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، شوہر آگے پیچھے وائف آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں پیچھے ابھی آتی ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ چلنے لگے، دریا کے کنارے جا رہے تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، ریت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ یہ تو اللہ کے ولی حضرت بہلول ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت زبردست اللہ کے ولی تھے، مجذوب تھے وہ، اللہ کے ولی مجذوب تھے وہ۔ تو خلیفہ ہارون رشید قریب گئے اور جا کر ان کو سلام کیے۔ انہوں نے دیکھا، سلام کا جواب دیے۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے ولی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ولی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو، وہ جو ریت ہوتی ہے نا، ریت بالو، اس میں گھر بنا رہے تھے۔ اس میں آپ بھی ٹہلنے گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے بچے اس میں کیا کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ادھر سے پانی آتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ جیسا تھا ویسا ہو جاتا، پورا ریت کا گھر۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو ہے ریت سے گھر بنا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید پوچھتے ہیں کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟
حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا انجینئر آپ نے دیکھا جو ریت میں گھر بنائے؟ کوئی ایسا کنٹریکٹر آپ کو ملے گا جو صرف ریت سے آپ کو گھر بنا کر دے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں، خریدنا ہے؟ بیچ رہا ہوں میں، خریدنا ہے؟ حضرت ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا 1 دینار ہے، 1 دینار اس کی قیمت ہے، اور اس کے بدلے اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ حضرت ہارون الرشید بادشاہ جانتے تھے کہ یہ مجذوب قسم کے اللہ کے ولی ہیں، مسکرائے اور مسکرا کر آگے چل دیے۔ پیچھے کون آ رہی تھی؟ بھی بولو نا، اب تو ایسا شرما رہے جیسے آپ کی بیوی ہو۔ بھی بادشاہ کی بیوی تھی، کون تھی وہ؟ ملکہ زبیدہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی نا۔ وہ آئی اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا مشہور اللہ کے ولی تھے، سب جانتے تھے، پہچانتے تھے ان کو، تو انہوں نے سلام کیا، پردے میں تھی نا، سلام کیا، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سلام کا جواب دیے۔ انہوں نے بھی سیم سوال کیا کہ اللہ کے ولی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر بنا رہا ہوں، میں ریت میں گھر بنا رہا ہوں، خریدنا ہے آپ کو؟ آپ بیچ رہے ہیں، کیا قیمت ہے اس کی؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1 دینار لوں گا، 1 دینار میں میں یہ گھر بیچ رہا ہوں، اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ملکہ زبیدہ 1 دینار دے دی ان کو، ملکہ زبیدہ 1 دینار دے کے چلے گئے، چلو میں نے خرید لی، چلے گئے۔ بہرحال ان کا ٹہلنا مکمل ہوا، گھر آئے، شام ہوئی، رات ہوئی، اور رات میں محل میں بادشاہ حضرت ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ آرام کر رہے ہیں۔ رات میں ہارون الرشید خواب دیکھتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید، حضرت ہارون الرشید خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں ٹہل رہا ہوں، جنت میں ٹہل رہا ہوں، اور جنت میں ٹہلتے ٹہلتے جنت میں ایک زبردست ایک محل ان کو نظر آتا ہے، ایک عالی شان محل ان کو نظر آتا ہے۔ تو وہ محل دیکھ کر اس محل کی طرف دوڑتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے، اس محل کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جا کر وہاں اس محل کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ واچ مین آ جاتے ہیں، کچھ داروغہ جو فرشتے وہاں پر اس محل کی حفاظت کے لیے متعین ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور آ کر ان کو روکتے ہیں۔ وہاں پہ گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر خلیفہ ہارون الرشید دیکھتے ہیں محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے۔ یہ محل کس کی ہے؟ ملکہ زبیدہ۔ خوش ہو گئے ہارون الرشید، ہماری کس کی؟ ہماری اہلیہ کی، بیگم کی۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ ملکہ زبیدہ کا یہ محل ہے، تو اور اندر جانے لگے، فرشتے انہیں روک رہے ہیں، فرشتے انہیں روک رہے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ کہہ رہے ارے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہارون الرشید ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے بادشاہ ہوں گے اب دنیا میں، یہ آخرت ہے، اب دنیا میں ہوں گے بادشاہ، یہ آخرت ہے، یہاں وہ نہیں چلتا وہ سب۔ تو کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو، اس پہ لکھا ہے ملکہ زبیدہ، میری بیوی ہے وہ، اب تو مجھے اندر جانے دو، میری بیوی کا محل ہے۔ وہ فرشتے کہنے لگے بیوی ہوگی دنیا میں، یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے، یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، یہاں ہم آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈھکیل رہے ہیں ان کو۔ جب بہت زیادہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو فرشتوں نے انہیں دھکے مارے، فرشتے نے انہیں دھکے مارے، اور اتنا زور سے دھکا مارا کہ یہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ خواب دیکھ رہے تھے نا، انہوں نے اتنا زور سے دھکا مارا کہ یہ نیند سے بیدار ہو گئے، چونک گئے، اور جب بیدار ہوئے تو ان کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ ادھر دھکم دھکی ہو رہی تھی نا، تو ادھر ان کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اٹھے، اٹھ کر بازو میں بیگم سوئی ہوئی تھی ملکہ زبیدہ، ان کو بیدار کیا، زبیدہ زبیدہ اٹھو اٹھو۔ وہ ان کی بیوی جو اٹھی، اٹھ کر وہ بیوی کہنے لگی آپ نے مجھے نیند سے جگا دیا،
میں کتنا اچھا محل میں گھوم رہی تھی، جنت کی سیر کر رہی تھی، آپ نے مجھے جگا دیا۔ اب یہ بیچارے جنت میں تو ان کو انٹری نہیں ہوئی، اس محل میں ان کو داخلہ نہیں ہوا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، اور یہ کہہ رہی کہ میں جنت میں گھوم رہی تھی۔ تو حضرت ہارون الرشید پوچھے کہ کون سی جنت، کیسی جنت؟ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ کل ہی خریدی تھی میں۔ اچھا، کل کہاں خریدے؟ کل دریا کے کنارے حضرت بہلول دانہ بیچ رہے تھے، 1 دینار میں نے ان کو دے کر خریدی وہ جنت۔ تو ان کو دل میں بڑا افسوس ہوا، حضرت ہارون الرشید کو بہت افسوس ہوا دل میں، کاش کہ میں بھی خرید لیا ہوتا، کاش کہ، لیکن وہ بتا رہی نہیں، زبان سے بتائی نہیں، دل میں بہت پچھتاوا ہوا، بہت افسوس ہوا۔ بہرحال صبح ہوئی، اس کے بعد دن چڑھا، اور پھر خلیفہ ہارون الرشید آج پورے دن اسی خیال میں کہ کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی، کاش میں 1 دینار ان کو دے دیا ہوتا تو مجھے بھی جنت میں محل مل جاتا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ آج بھی جانا ہے، اور آج اگر مل جائے تو جو قیمت مانگیں گے وہ قیمت دے کر میں سودا کر لوں گا۔ شام ہوئی تو پھر بیوی سے کہنے لگے کہ چلیں آج پھر ٹہلنے جاتے ہیں، کہ ٹھیک ہے چلیں۔ پھر میاں بیوی دونوں چلنے لگے تو دیکھیں وہ پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون؟ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریت میں محل بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ تو حضرت، اب ان کے دل میں تو تڑپ ہے نا، اور پھر محل بھی انہوں نے دیکھ لیا نا، تو جیسے ہی دیکھا کہ حضرت بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کو چھوڑے بھاگے، دوڑتے ہوئے سیدھا جو ہے بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ پھر وہی کہ محل بنا رہا ہوں۔ اچھا، بیچو گے؟ اب پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کل کہا تھا کہ میں بیچ رہا ہوں، 1 دینار اس کی قیمت ہے، آج یہ پوچھ رہے ہیں بہلول بیچو گے یہ؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ کیا قیمت ہے؟ کتنی قیمت ہے اس کی؟ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری پوری بادشاہت۔ کیا فرمایا؟ تمہاری پوری بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ہارون الرشید کی جو بادشاہت تھی وہ اتنی بڑی تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا۔ انسان جو ہے ایک ان کی حکومت میں صبح کرے اور پھر وہ تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کر جاتا رہے، سورج غروب ہو گیا پھر بھی ان کے حکومت کا جو رقبہ وہ تھا وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ 100 کی اسپیڈ میں، 150 کی اسپیڈ میں بھی گھوڑا تیزی سے جاتا رہے، یعنی اتنی زیادہ رقبے پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ تو بہلول نے کہا کہ تمہاری پوری بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ حضرت ہارون الرشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ہارون الرشید نے فرمایا کہ بہلول، کل تو 1 دینار میں بیچ رہے تھے، کل تو کہہ رہے تھے کہ 1 دینار، آج پوری بادشاہت پوچھ رہے ہو۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ ہارون، کل تک تم نے دیکھا نہیں تھا، کل تک تم نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی۔ آج تو تم دیکھ کے آ رہے ہو، دیکھ کے آ رہے ہو، وہ بھی اندر نہیں دیکھے، باہر سے دیکھے، اور فرشتوں نے تمہیں دھکے مار کے وہاں سے بھگا دیا، اب آ کے قیمت لگا رہے ہو۔ اللہ اکبر! میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزے پر جو انعام ہے وہ انعام ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو اس کا بدلہ جنت ہے، تم زکوٰۃ دو اس کا بدلہ جنت ہے، تم حج کرو اس کا بدلہ جنت ہے، تم صدقہ خیرات کرو اس کا بدلہ جنت ہے، تم غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرو اس کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ اتنا پیارا ہے، الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جنت نہیں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر! میں خود تمہیں مل جاؤں گا اس کے بدلے۔ اتنی محتم بالشان عبادت، اتنی بڑی دولت
روزے کی شکل میں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، لیکن آج کیا قدر ہے اس کی؟ اچھے اچھے نوجوان دن میں کھاتے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس رمضان کی کیسی ناقدری ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا غیر ایمان والے بھی رمضان کی قدر کرتے تھے، آج بھی جو پرانے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ رمضان ہے، یہ مسلمان روزے سے ہوں گے۔ کتنے غیر ایمان والے آج بھی بڑی عمر والے پوچھتے ہیں، صبرو ادو اپاسا ادیرا، پوچھتے ہیں آج بھی اپاسا پوچھتے ہیں، روزہ ہے نا۔ لیکن کل ہی مجھے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ حضرت کیا رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کو روزہ ہی کیا پوچھنا جائز ہے؟ کیا روزہ پوچھتے نہیں ہمیں بات میں، روزہ انہوں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ بولتے ہیں۔ تو یہ کسی مسلمان کو پوچھنا کہ روزہ ہیں کیا، یہ پوچھنا کیسا ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا، اور پھر اس کے پیچھے جو انہوں نے وجہ بتائی واقعی بہت دل کو لگنے والی بات تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان بغیر روزے کے کیسے رہ سکتا ہے؟ کسی مسلمان کو یہ پوچھنا کہ تمہیں روزہ رکھیں کیا، یہ پوچھنا ایسا ہے جیسے کسی مرد کو یہ پوچھنا تم مرد ہو کیا، کسی عورت کو یہ پوچھنا تم عورت ہی تو ہو، کسی مرد کو یہ پوچھنا تم مرد ہو، کہیں ہجڑے تو نہیں۔ کسی مرد کو یہ پوچھنا کہ تم مرد ہو، یہ مرد کے شان کے خلاف ہے، یہ اس کے غیرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو رمضان میں یہ پوچھنا روزہ ہو یا نہیں، یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ جس طرح کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، اسی طرح کوئی مسلمان رمضان میں روزے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ روزے کے بغیر رمضان کا مہینہ ہو اور مسلمان روزے کے بغیر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور روزہ رکھے گا۔ رمضان کے مہینے میں دن میں کھانے کی پینے کی ہمت اسی کی ہوگی جو منافق ہوگا۔ جو کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ منافق کے علاوہ اللہ کی قسم جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے وہ روزے کے بغیر نہیں رہ سکتا رمضان میں۔ صرف منافق ہی ایسا ہے کہ اسے یہ ہمت ہوگی کہ وہ رمضان میں بھی دن میں کھائے، اسے یہ ہمت ہوگی کہ وہ رمضان میں بھی دن میں پیے، اسے یہ ہمت ہوگی کہ وہ رمضان میں روزوں کے بغیر دن گزارے معمولی بہانے سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شوگر ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ شوگر ہے بھائی، شوگر آتا کئی کو ہے؟ بیمار میں سب سے بہترین چیز علاج بیمار جتنی بھی بیماری ہے، بیماریوں میں بہترین علاج کیا ہے؟ پرہیز۔ بہترین علاج کیا ہے؟ پرہیز۔ آپ پوچھ لیں کسی بھی ڈاکٹر سے، بیمار جتنا کھانے پینے سے بچیں گے اتنا زیادہ بیماری ان کی بہت جلدی اچھی ہوگی۔ اور شوگر تو آتی ہے کھانے پینے کی وجہ سے۔ تو بیماروں کے لیے روزہ رکھنا اور آسان ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا اور پھر دوسرے ان کی بیماری بھی اچھی ہو جائے گی جلدی۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے کہ ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں، ہم میکینک ہیں، ہم کولی مزدوری کرتے ہیں، ہمیں یہ بیماری ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہماری عذروں کو، ہماری بیماریوں کو کہ ہم رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے۔ مسافر پر بھی روزے معاف نہیں ہیں، بیماروں پر بھی روزے معاف نہیں ہیں۔ روزے فرض ہیں، ہاں رخصت ہے، مسافروں کو رخصت ہے، اگر سفر میں نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھے، لیکن معاف تو نہیں ہے بعد میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں پھر وہ روزے رکھنے ہوں گے جو سفر کی حالت میں چھوٹ گئے۔ بیماری کی حالت میں نہیں رکھ سکتے تو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے مت رکھو، لیکن معاف نہیں ہے۔ پھر رمضان کے بعد جتنے دن کے روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں یہ روزے رمضان کے بعد پھر آپ کو رکھنے ہوں گے۔ لیکن روزے ادا تو ہو جائیں گے، ثواب کہاں ملے گا؟
یہ جو ثواب ہے رمضان کے روزوں کا، فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کی ناقدری ہو رہی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس طرح اس کی قدر ہونی ویسی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ کا عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا نہ ہوتی تو یہ رمضان آنے کے بعد بھی جو گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، رمضان آنے کے بعد بھی یہ جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چائے کے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، دن میں لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دن میں لوگ چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دن میں ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے بھی یہ جوان بچے اور بچیاں بغیر روزے کے رمضان گزار رہے ہیں، تراویح سے دور ہیں، رمضان کے مہینے میں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ رمضان کی ایسی ناقدری ہے، یہ اللہ کے حکموں کو ایسا توڑنا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا، مگر نہیں آیا۔ کیوں؟ اب دیکھیں نا، یہودی ہیں کہ یہاں یہودی جو ہیں بنی اسرائیل یہودی، ان کے یہاں مقدس دن کون سا تھا؟ سنیچر، ہفتے کا دن ان کے یہاں مقدس دن تھا۔ عیسائیوں کے یہاں جیسے سنڈے ہے، اتوار ہے، ہمارے یہاں مقدس دنوں میں سب سے بہترین دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے یہاں کون سا دن تھا؟ سنیچر کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانا، ان کو، ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے حکم تھا۔ اس امت کو یہ حکم تھا، یہودیوں کو یہ حکم تھا، سنیچر کے علاوہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، کوئی سی دن بھی کھاؤ، لیکن سنیچر کے دن نہیں کھانا، یہ حکم تھا ان کو۔ اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا۔ ایک حکم ان کو اللہ نے دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانا، لیکن اس حکم کو شروع میں تو انہوں نے مانا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ بعد میں کچھ لوگ مچھلی ہفتے کے دن جو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا کھانے لگے۔ ان کے جو نبی تھے وہ نبی ان کو سمجھاتے رہے، نیک لوگ ان کو سمجھاتے رہے، بھئی اللہ کا حکم ہے ہفتے کے دن نہیں کھانا، مت کھاؤ، اللہ کے اس حکم کو مت توڑو، مت توڑو، مت توڑو، سمجھاتے رہے، لیکن ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، اور پھر وہ ہفتے کے دن اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ کرنے لگے، اللہ کے حکم کو توڑنے لگے۔ جب اللہ کے حکم کو توڑے تو اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ نے ان کو، یہ پورا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے پارے میں موجود ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے میرے حکم کو توڑا تو میں نے ان کو بندر بنا دیا۔ ساری قوم کو، پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، بندر کی شکل میں وہ بدل گئے، اور پھر اس عذاب میں مبتلا رہے کئی دنوں تک۔ پھر اللہ نے ایک اور طوفان کا عذاب بھیجا اور ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ عیسائیوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم کو توڑنے کی وجہ سے بندر بھی بنائے اور خنزیر بھی بنائے ہم نے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا تھا؟ بھئی بولو نا، کتنے حکموں کو توڑا تھا؟ خالی تمہیں روزے سے میں بھی روزے سے چھوں سو بھی، بھئی بولو کتنے؟ روزے میں کھانا پینا منع ہے، کوئی سوال کرے جواب دینا منع ہے کیا؟ ہاں، مچھلی، صرف ایک حکم انہوں نے منع کیا تھا کہ مچھلی ہفتے کے دن نہیں کھانا، لیکن انہوں نے کھایا۔ اللہ کے ایک حکم کو انہوں نے توڑا، اللہ کے ایک حکم کو انہوں نے نہیں مانا۔ کیا آج ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے حکم اللہ کے ہمارے سے ٹوٹ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ روزے نہیں، رمضان کا مہینہ تراویح نہیں، رمضان کا مہینہ گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، کیبل لائن کٹ نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ پھر بھی سودی قسط بنلے کو چھیں،
رمضان کا مہینہ پھر بھی سنگے چلے کو چھیں، رمضان کا مہینہ پھر بھی ہماری ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں آیا، رمضان کا مہینہ پھر بھی ہمیں داڑھی منڈانا نہیں چھوڑے، رمضان کا مہینہ پھر بھی ہمیں آنکھوں کا غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑے، رمضان کا مہینہ پھر بھی 11 مہینے میں جیسے ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے وہی سچ رمضان کے مہینے میں بھی گالیاں دیلے کو چھیں، رمضان کا مہینہ پھر بھی قرآن ہاتھوں میں نہیں آیا، رمضان کا مہینہ پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں تسبیح نہیں آیا، رمضان کا مہینہ پھر بھی ہماری زبان پر درود نہیں آیا، رمضان کا مہینہ پھر بھی نمازوں کی پابندی نہیں آئی، رمضان کے غیر مہینوں میں جیسے مسجد سے دور رہتے تھے رمضان کے مہینے میں بھی مسجد کے قریب نہیں ہوئے، کیا یہ سب گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ سب گناہ نہیں ہے؟ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا جیسا عذاب پچھلی امتوں پر تو نے نازل کیا تھا۔ اے اللہ میری امت کو گناہوں کی وجہ سے بندر نہ بنانا، میری امت کو گناہوں کی وجہ سے سور نہ بنانا، یہ ہمارے نبی نے دعا فرمائی تھی۔ اس دعا کی بدولت گناہوں کے باوجود آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کا اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا۔ یہاں تراویح چل رہی ہے اور بھائی صاحب تراویح چھوڑ کے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کے بغیر، رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی قدر نہیں کریں گے، بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے۔ ایک یہودی کے بارے میں لکھا ہے خطبات ذوالفقار میں، رمضان کے مبارک مہینے میں گھر کے باہر اس کا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، مسلمانوں کی گلی تھی، وہ باپ نے دیکھا غصہ آ گیا، اس نے بیٹے کو ایک تماچا مارا۔ شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کی گلی ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، وہ لوگ دن میں کھاتے نہیں پیتے نہیں روزے سے ہوتے ہیں اور تو ان کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ روزے کی قدر کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے موت سے پہلے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان سے پہلے وہ مسلمان ہوا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح رمضان کی قدر کرنے پر اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں، رمضان کی ناقدری کریں گے، جان بوجھ کر روزے چھوڑیں گے، تراویح چھوڑیں گے، رمضان میں بھی قرآن سے قریب نہیں ہوں گے، رمضان کی ناقدری کرنے پر اللہ موت کے وقت کلمہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ارادہ کریں کہ اس رمضان کی پوری قدر کریں گے انشاءاللہ۔ روزے رکھے ہیں الحمدللہ بولیں، پوچھنا نہیں چاہیے، اور پابندی سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو نہیں رکھے ہمارے بھائی اور ہمارے رشتہ داروں میں ہماری بہنوں میں ان کو بھی سمجھائیں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے، کیونکہ اس پر جو انعام ملنے والا ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے نا۔ جب اس وقت دیکھیں گے ریان کو، جنت میں روزے داروں کو جو اسپیشل جنت ملے گی، جو اسپیشل انعام ملے گا، اس وقت دیکھیں گے، اس وقت پچھتائیں گے، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس وقت قدر کر لیں گے انشاءاللہ۔ تراویح الحمدللہ آ رہے ہیں، ابھی تک تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن ہر رمضان ایسا ہوتا ہے 5-6 تراویح کے بعد باہر کا حصہ خالی، اس کے بعد پھر 10 تراویح ہوئی تو اندر بھی 2-3 صف خالی، آخر تک صرف 4-5 صف رہ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، پورے رمضان تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح بہت ثواب کی چیز ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے، جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ اتنا مبارک ماحول، اتنا مبارک مہینہ، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے روزوں کو، تراویح کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔